Beloved friends, عزیز دوستو، مسیح میں بھائیوں اور بہنوں، خواتین و حضرات، ہم ایک مرتبہ پھر خدا کا کلام آپ تک پہنچا رہے ہیں۔ میں بھائی فرینک ہوں۔ اسی طرح سے ساری دنیا میں لوگ مجھے جانتے ہیں، اور خداوند خدا نے یہ خدمت مجھے اور بہت سے بھائیوں کو عطا کی ہے جو اسی خدا کے کلام اور وقت کے پیغام کو لوگوں تک پہنچا رہے ہیں۔ یہ نہایت گراں قدر ہے کہ قوموں تک خدا کے کلام کو پہنچایا جائے، اور یہ خدمت تمام بر اعظموں میں پہنچتی ہے، حتیٰ کہ اب ہر بر اعظم پر ہمارے پاس 12 مختلف نشریاتی اسٹیشنز ہیں، اور ہماری خدمتیں رسولی، انبیانہ اور سکھانے والی خدمت کے حوالے سے ہمارا صرف ایک ہی مقصد ہے کہ خدا کے کلام کی طرف واپس لوٹیں اور وہی کہیں جو کلام کہتا ہے، صرف وہی سکھائیں جو کلام میں پہلے سے سکھایا گیا ہے۔ ہمارے ہر پیغام کا مرکزی مضمون ہمارے خداوند کی واپسی ہے۔ میں جاتا ہوں تاکہ تمہارے لیے جگہ تیار کروں، پھر میں واپس آؤں گا اور تمہیں وہاں لے جاؤں گا جہاں میں ہوں۔ یوحنا 14واں باب۔ اور عزیزوں، مجھے یہ آپسی محبت میں کہنے دیں، 2000 قبل مسیح کی پہلی آمد پر بنی اسرائیل اس پہلے وعدے کا جو پیدائش 3 باب کی 15ویں آیت میں ہے 4000 سال سے انتظار کر رہے تھے۔ کہ عورت کے وسیلہ سے خدا کی نسل آئے گی اور سانپ کے سر کو کچلے گی، کہ خدا کا بیٹا ظاہر ہوگا اور ہمیں مخلصی دے گا۔ پرانے عہد نامہ کے سارے وعدے این دوسرے زبور کی 7ویں آیت تک، تو میرا بیٹا ہے، آج تو مجھ سے پیدا ہوا۔ تمام وعدے، 2 سیموئیل 7ویں باب کی 14ویں آیت، میں اس کا باپ ہوں گا اور وہ میرا بیٹا ہوگا۔ سارے وعدے این یسایہ 7ویں باب کی 14ویں آیت تک، ایک کنواری حاملہ ہوگی اور بیٹا جنے گی۔ این میکا 5ویں باب تک کہ نجات دہندہ بیت لحم میں پیدا ہوگا۔ اور عزیزوں، جب وقت پورا ہو گیا، حتیٰ کہ وہ جنہوں نے پورب میں اس کا ستارہ دیکھا تھا، وہ یروشلم اور بیت لحم میں اس ستارے کا تعاقب کرتے ہوئے آئے، مگر جو یہودی انتظار کر رہے تھے، جن کے پاس وعدہ تھا، انہوں نے اس کی ملاقات کے دن کو نہ پہچانا۔ اور یوحنا کے پہلے باب میں کلام کہتا ہے، وہ اپنوں کے پاس آیا اور اس کے اپنوں نے اسے قبول نہ کیا۔ یہ دل توڑنے والی بات ہے۔ وہ اپنوں کے پاس آیا، وہ اس کے بارے میں گاتے تھے، ہر قربانی، ہر سبت، کلام کا ہر حوالہ چاہے کہیں سے بھی تھا، ہر مذہبی عبادت کا خاص مقصد اور عمل آنے والا مسیحا تھا، آنے والا نجات دہندہ تھا۔ اور وہ یہ بھی جانتے تھے کہ ایلیا پہلے ضرور آئے گا، کیونکہ متی 17ویں باب کی 10ویں آیت میں شاگردوں نے خداوند سے پوچھا، پھر فقی کیوں کہتے ہیں کہ ایلیا پہلے آئے گا؟
اور پھر ہمارے خداوند نے دو تہ والا جواب دیا اور ہمیں سمجھ عطا کی کہ یوحنا بپتسمہ دینے والا ایلیا کی روح اور قوت میں آیا، اور اس واسطے وہ اس دن کا ایلیا تھا۔ 12ویں آیت اور 13ویں آیت۔ لیکن ہمارے خداوند نے 11ویں آیت میں زور دے کر کہا اور ملاکی 4 باب کے وعدے کو دہرایا، یقیناً ایلیا پہلے آئے گا اور سب چیزیں بحال کرے گا۔ یوحنا خداوند کی راہ تیار کرنے کے لیے آیا، مگر اس وقت کے استاد نہ صرف اس کی خدمت کے مخالف تھے، بلکہ جو یوحنا کی خدمت کو قبول کرتے تھے وہ ان کے بھی خلاف ہو جاتے تھے۔ اور پھر بلا شبہ ہر عبادت میں فقی اور فریسی موجود ہوتے تھے۔ جو کچھ ہمارا خداوند کرتا تھا وہ ان کی نظر میں ٹھیک نہیں تھا، بحث کے علاوہ کچھ نہیں، تنقید کے علاوہ کچھ نہیں۔ جہاں کہیں ہمارا خداوند ہوتا تھا وہ اس کے خلاف کچھ نہ کچھ ضرور کہتے تھے۔ جو کچھ وہ کرتا تھا وہ اس کی مخالفت کرتے تھے۔ تصور کریں، خداوند بطور نجات دہندہ اپنوں کے پاس آیا، مگر دھتکارنے اور تنقید کے علاوہ کچھ نہیں۔ لیکن پھر یوحنا کے پہلے باب کا دوسرا حصہ، جتنوں نے مسیح کو قبول کیا خدا نے ان کو اپنے فرزند ہونے کا حق بخشا۔ یہی ہمارے زمانے میں بھی ہو رہا ہے۔ تمام مسیحی دنیا خداوند کے خلاف ہے، ان کے اپنے پروگرام اور اپنے بائبل سیمینار ہیں۔ ہر کلیسیا اور ہر فرقہ کا جو کچھ بھی ہے اپنا ذاتی ہے، ان کی اپنی تعلیم ہے، ان کا اپنا عقیدہ ہے، اپنا ایمان ہے۔ مگر دوستو، وقت آ گیا ہے، وقت آ گیا ہے۔ حتیٰ کہ اگر اکثریت نہیں سمجھتی ہے اور نہ ہی اس دن کے موعودہ کلام کو قبول کرتی ہے، لیکن بقیہ ہے۔ ہمارے زمانے میں بھی بقیہ ہے، جس طرح ایلیا کے دنوں میں بھی تھے۔ خدا کا نبی جو ایک وقت یہ سوچتا تھا کہ صرف وہی اکیلا بچا تھا، کیونکہ سب مذبے ڈھا دیے گئے تھے اور جو کچھ بال کے کاہنوں کے پیروکار ہو گئے تھے اور باقی تورات کے کاہنوں کے پیچھے چلنے لگے تھے۔ اور پھر خداوند نے کہا 7,000 ابھی ہیں جنہوں نے بال کے آگے سجدہ نہیں کیا۔ یہی ہمارے زمانے میں بھی ہے۔ خدا نے اپنا وعدہ پورا کیا ہے۔ اس نے اس انبیانہ دور میں ایک انبیانہ خدمت کو بھیجا ہے، اور کوئی مرد خدا خود اپنا فیصلہ نہیں کرتا، بلکہ خدا فیصلہ کرتا ہے وہ کسے بلاتا ہے، تاکہ نجات کے منصوبہ کے مطابق وہ کس قسم کا اختیار دے گا۔ یوحنا بپتسمہ دینے والے کی خدمت تھی کہ وہ خداوند کی راہ کو تیار کرے، مگر اس نبی کی خدمت جس نے خداوند کے عظیم اور ہولناک دن سے پہلے آنا تھا بحال کرنے کی ہے۔ کہ بحال کرے۔ اور آپ متی 17ویں باب کی 11ویں آیت میں پڑھ سکتے ہیں، آپ بائبل میں لفظ بحال دیکھ سکتے ہیں۔ مکر میں بھی 9واں باب اور اس کی 12ویں آیت۔
میں خدا کے کلام میں ایک لفظ کے اضافے کی بھی جرات نہیں کروں گا. میں ان وعدوں پر ضرور زور دوں گا جو ہمارے وقت اور زمانے کے لیے نہایت اہم ہیں. دوستو، میں آپ کو شخصی گواہی کے طور پر یہ کہنا چاہتا ہوں، 1949 سے میں عالمگیر پینٹی کاسٹل تحریک کے اندر بین الاقوامی کنونشنوں میں شرکت کرتا تھا. میں شخصی طور پر تمام عظیم مبشروں کو جانتا ہوں. حتیٰ کہ 1960 میں اس وقت کے عظیم اور مشہور زمانہ مشنری ٹی ایل آسبون، میں اس کا یورپین مینیجر بننے جا رہا تھا. میں جانتا ہوں، میں نے ان عظیم مردوں کا ترجمہ کیا ہے. نام نہاد عظیم مرد. میں تنقید نہیں کر رہا، لیکن وہ ولیم برینہم تھا، ایک مرد جو خدا کے کلام کے ساتھ خدا کی طرف سے بھیجا گیا تھا، بحالی کے پیغام کے ساتھ، تاکہ ہمیں واپس لوٹائے اور تمام بھیدوں کو منکشف کرے وہاں سے کہ باغ عدن میں کیا ہوا. اور یہ ہمارے لیے جاننا بہت ضروری ہے، کیونکہ اصل گناہ تب وقوع پذیر ہوا جب سانپ نے ہوا کو بہکایا. تب جا کر پہلا گناہ ہوا. پہلے جو کچھ خدا نے کہا تھا اس پر بے یقینی، اور سانپ نے اسے تفسیر کر کے دی یا اپنی تفسیر کی، اور پھر ہوا دھوکہ کھا گئی. نہ صرف دھوکہ کھایا، وہ بہک گئی تھی. وہ بہک گئی تھی. اس کا کیا مطلب ہے؟ اور پھر آدم نے بھی اسے جانا، اور جب اس نے بچہ جنا، اس نے قائن کو جنا، اور اسی عمل کو جاری رکھتے ہوئے اسی دن اس نے ہابل کو جنا. دو بالکل مختلف بیٹے پیدا ہوئے تھے. وہاں دھوکہ دیا گیا تھا، اور یہ دھوکہ بہکنے کے باعث ہوا، اور دو مختلف بیٹے پیدا ہو گئے تھے. چنانچہ پرانے عہد نامہ اور نئے عہد نامہ کے نسب ناموں کے اندر ایک مرتبہ بھی قائن بطور آدم کا بیٹا ہمیں تذکرہ نہیں ملتا ہے. ایک مرتبہ بھی نہیں. اور یوحنا رسول لکھتا اور کہتا ہے کہ قائن اس شریر سے تھا. آپ پڑھ سکتے ہیں، یہ سب خدا کے پاک کلام کے اندر ہے. مگر اہم نقطہ جسے میں کسی طرح سے اجاگر کروں وہ یہ ہے کہ کیونکہ پہلا گناہ، پہلا بہکاوا باغ عدن کے اندر، پہلا گناہ فطرت کے اندر ہوا، بدن کے اندر گناہ ہوا. اور اسی واسطے ہمارے نجات دہندہ کو بدن کے اندر آنا پڑا، جو روح القدس کے وسیلہ سے پیدا ہوا تھا، جس طرح ہمارے خداوند نے وعدہ کیا تھا. اور ہوا پرانے عہد نامہ میں سب زندوں کی ماں تھی. یہ کہیں نہیں لکھا کہ آدم سب زندوں کا باپ تھا، صرف یہی کہا گیا ہے کہ ہوا سب زندوں کی ماں تھی. او خدا کا کلام کتنا بیش قیمت ہے. اور پھر جبرائیل نے مریم تک وعدہ پہنچایا. وہ اس وعدہ پر ایمان لائی، اور یہی وہ لمحہ تھا جب روح القدس کے وسیلہ بیٹا پیدا ہوا. روح القدس تجھ پر سایہ کرے گا، اور جو تجھ سے پیدا ہوگا روح القدس کے وسیلہ سے ہوگا.
اس واسطے ایک پاک بدن روح القدس کے وسیلہ سے پیدا ہوا، لیکن وہ ایک فطرتی بدن تھا، اس کے قدرتی بدن میں قدرتی لہو تھا، اور کیونکہ خون کے اندر زندگی ہے، خدا کی ابدی زندگی نجات دہندہ کے خون میں تھی، اور چنانچہ ہماری مخلصی کے لیے اس خون کو بہنا ہی تھا تاکہ اس زوال سے ہمیں باہر نکالے، تاکہ خدا کی طرف ہمیں واپس پھیرے، تاکہ دوبارہ ہمیں ابدی زندگی دے۔ اس مضمون کے بارے بہت کچھ کہا جا سکتا ہے۔ اب عزیزو، دوبارہ مرکزی نقطے پر آتے ہیں۔ ہمارے خداوند نے واپسی کا وعدہ کیا ہے، ہمارے خداوند نے جگہ تیار کرنے کا وعدہ کیا ہے، اور واپس آ کر ہمیں وہاں لے جائے گا جہاں وہ ہے۔ لیکن پھر اس نے وعدہ کیا کہ اس سے پہلے کہ یہ وقوع پذیر ہو، بحالی کا دور آئے گا، یہ کہ وہ ایلیا کی مانند کسی کو بھیجے گا جس نے بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں کے مطابق 12 پتھر لیے، خداوند کے مذبح کو بحال کیا، قربانی کو مذبح کے اوپر رکھا اور پانی اس کے اوپر انڈیلا، خدا کے لوگوں کو جمع کیا اور پوچھا تم کتنی دیر تک مختلف سمتوں میں چلو گے؟ اگر خداوند خدا ہے اس کے پیچھے چلو۔ اور پھر اس نے دعا کی، خداوند خدا آج معلوم ہو جائے کہ تو ہی سچا واحد خدا ہے اور میں تیرا بندہ ہوں۔ اور پھر خدا نے اس پیغام کی تصدیق کی، اپنے کلام کی تصدیق کی، براہ راست اس اختیار کی تصدیق کی، اور لوگوں کے دل خداوند کی طرف پھر گئے۔ عزیزو، اسی طرح میں یہ کہنا چاہتا ہوں، اور میں آپ سے یہ پوشیدہ رکھنے کی جرت نہیں کر سکتا، اگر میں صرف وہی جانتا جو خدا نے ایلیا کے دنوں میں کیا، یا یوحنا بپتسمہ دینے والے کے زمانہ میں، یا کسی اور زمانہ میں، تو پھر مجھے آپ کا وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن دوستو، میں آپ کو آج کے دن کے لیے مودع کلام کے بارے مطلع کرنا چاہتا ہوں۔ اس سے پہلے کہ خداوند کا عظیم اور ہولناک دن آئے، میں ایلیا نبی کو تمہارے پاس بھیجوں گا۔ اور اگر آپ یوئیل 2 باب اس کی 31ویں آیت میں جائیں، اس سے پہلے کہ سورج تاریک ہو جائے اور چاند خون بن جائے، خدا نے وعدہ کیا ہے کہ وہ ایلیا کی مانند کسی کو بھیجے گا تاکہ واپس ہمیں خدا کے کلام کی طرف بحال کرے، خدا کی طرف، عین ابتدا کی طرف، تاکہ سب چیزیں ویسے ہی ہوں جیسے 2000 قبل ابتدا میں تھیں، ہر لحاظ سے ویسے ہی بحال ہونی چاہیے۔ وہی اصل تعلیمات، خدا کی حقیقی قدرت، روح القدس کی سب نعمتوں کا ظہور اور بحالی، بلکہ نہ کہ مزید اپنی راہوں پر چلنا ہے۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں، 100 سال قبل جب سے روح القدس کا نزول ہوا ہے، پچھلی صدی کے اندر لوگ تب بھی اپنی اپنی راہوں پر چل رہے تھے، اپنی روایتی تعلیمات کے اندر رہ رہے تھے، مگر اب یہ وقت خدا کا ہے۔ آپ اپنے راستوں پر چل کر خدا کو خوش نہیں کر سکتے، یہ ناممکن ہے۔ ہمیں تمام فرقوں سے باہر نکلنا ہے، ان سب کی تعلیمات سے علیحدہ ہو جانا ہے، واپس خدا کے کلام کی طرف لوٹنا ہے۔
اور روح القدس کے وسیلہ سے سیکھنا ہے، جس کے بارے میں ہمارے خداوند نے یوحنا کے 16ویں باب میں کہا، جب روح حق آئے گا تو وہ تمہیں تمام سچائی کی راہ دکھائے گا۔ یہ کوئی سیمینار کا تجربہ نہیں ہے، یہ روح القدس کی رہنمائی میں چلنا ہے۔ یہ نہیں لکھا کہ جو روح القدس سے بھرے ہوں گے وہی جائیں گے، نہیں، بلکہ جو روح القدس کی رہنمائی میں چلیں گے۔ بہت سے ایسے ہیں، میرے خیال میں وہ مانتے ہیں تقریباً 55 کروڑ جو پینٹی کوسٹل ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، جو کرشماتی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، اور سب اپنی راہوں پر چلتے ہیں۔ ان کو اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کہ خدا نے کیا کہا ہے، ان کو صرف یہ پرواہ ہے کہ کرشماتی شخصیت کیا کہتی ہے۔ حتیٰ کہ اپنی جیکٹ اتار لیتے ہیں، اس کو گھماتے ہیں اور کہتے ہیں روح القدس جنبش کر رہا ہے۔ نہیں، یہ روح القدس جنبش نہیں کر رہا، ایک شخص اپنا کوٹ ہلا رہا ہے، نہ کہ روح القدس۔ مگر لوگ دھوکہ کھا رہے ہیں، اور دیانتداری سے یہ ہمیں متی 25ویں باب میں لے چلتا ہے۔ دیکھو دولہا پہنچا، آؤ اس کے استقبال کو نکلیں۔ بلکہ یہ متی 24ویں باب میں بھی ہمیں لے جاتا ہے، وہاں جھوٹے مسیح ہیں، جھوٹے نبی ہیں، اور وہ بہتوں کو گمراہ کریں گے۔ وہ سب جو اس لکھے ہوئے کلام کو حتمی اختیار نہیں سمجھتے، وہ سب جو ایک خدا کے ساتھ متفق نہیں ہو رہے، ایک خداوند، ایک ایمان، ایک بپتسمہ، وہ سب جو اپنی اپنی راہوں پر چلتے ہیں، ان کو گمراہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو پہلے سے ہی دھوکے میں پھنسے ہوئے ہیں۔ اور خدا کھلبلی کا مذبح نہیں ہے، شیطان ساری دنیا کو دھوکہ دے رہا ہے، اور ہر غلط تعلیم دھوکہ ہے، چاہے وہ الوہیت کے بارے میں ہے، یا بپتسمہ کے بارے میں، یا عشاء ربانی۔ محض تصور کریں، ایمان رکھتے ہوئے، اگر آپ کے پاس مے کا پیالہ ہے کہ یہ پیالہ یسوع کے لہو میں تبدیل ہو جاتا ہے؟ نہیں، یسوع مسیح بطور سردار کاہن اپنے ہی خون کے ساتھ آسمان کے اندر اس پاک ترین مقام کے اندر چلا گیا اور رحم گاہ پر اس خون کو رکھا۔ سب کچھ بدل چکا ہے۔ الوہیت کے بارے میں تعلیم، پانی کے بپتسمہ کے بارے میں، عشاء ربانی کے بارے میں، کلام مقدس کی سب تعلیمات کے بارے میں سب کچھ بدل چکا ہے۔ لیکن عزیزو، وقت آ گیا ہے، اور یہ وقت خدا کا ہے، اور خداوند کو بہت پسند آیا ہے کہ یہ آخری خدمت پوری دنیا میں پہنچ رہی ہے، اور یہ کہ سب کو واپس خدا کے کلام کی طرف لوٹنا چاہیے۔ اس سے پہلے کہ خداوند واپس لوٹے، آپ خدا کی مرضی میں نہیں آ سکتے جب تک آپ خدا کے کلام کے اندر نہ ہو۔ اور اگر آپ خدا کے کلام کے اندر ہیں تو پھر ہی آپ خدا کے کلام کے اندر ہو سکتے ہیں، اس کی مرضی کے اندر ہو سکتے ہیں۔ اپنی راہوں پر مت چلیں، اپنی بنائی ہوئی تعلیمات پر، مزید اپنے احساس جرم کے اندر خداوند کی طرف واپس لوٹیں، اس کے خون کے نیچے آئیں، روح القدس کی رہنمائی کے تلے آئیں، لوٹیں، خدا کے کلام کی طرف لوٹیں، خداوند کی طرف لوٹیں، اور مہربانی سے وہ مانیں جو کلام مقدس کہتا ہے، ورنہ آپ کو بے حد مایوسی ہوگی، خاص طور پر ان کو جو مسیح کی دوسری آمد پر ایمان رکھتے ہیں۔ مہربانی سے اس ہولناک مایوسی سے بچنے کے لیے خدا کے کلام کی طرف واپس لوٹ آئیں، وہی مانے جو کلام کہتا ہے، اور خداوند کی خوشنودی کے مطابق اپنے دل، بدن اور جان ان میں تیار رہیں، جیسے تیری مرضی آسمان پر پوری ہوتی ہے، زمین پر بھی ہو۔
قادر مطلق خدا کی برکتیں آپ پر ٹھہر جائیں اور اس کا کلام اس پیغام سے بھی بے فائدہ نہ لوٹے بلکہ پورا ہو جس واسطے بھیجا جاتا ہے۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو اور آپ کو برکت دے، یسوع کے قدوس نام میں آمین۔